اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا مسلمان انسان کی شادی کسی اور مذہب کے انسان سے ہو سکتی ہے۔ اس ٹاپک پر ڈسکشن اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آج دنیا بھر میں اور خاص طور پر ہمارے ملک میں بھی یہ عام ہو چکا ہے۔ ہمارے نوجوان کثرت سے اس راہ پر چل پڑے ہیں۔ اس بات کو ہم قرآن میں موجود سورہ بقرہ کی آیت 221 سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی بہتر ہے، گو وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نکاح کا مطلب ہے جمع کرنا، ایک ایسا کانٹریکٹ جس کے بعد ایک مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں اللہ کو گواہ بنا کر۔ نکاح کا مقصد ہے نسل کا آگے بڑھنا، عزت کی حفاظت، محبت اور سکون، معاشرے اور نسب کی حفاظت وغیرہ۔ نکاح ہوتا تو دو انسانوں کے بیچ میں ہے، لیکن اس کا اثر فیملی، نسل، سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ فیملی کی شروعات نکاح سے ہوتی ہے۔ اگر یہ نکاح کی بنیاد خراب ہو تو نسلیں خراب ہوتی ہے، نہ کہ صرف فیملی، نہ کہ صرف سوسائٹی۔ بنیاد غلط ہو تو شادی کی عمارت صحیح نہیں ٹھہرتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے شادی کے وقت عورت کا انتخاب کرتے وقت عورت میں 4 چیزیں دیکھو: مال، حسب نسب، خوبصورتی، دینداری۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 4802 کا مفہوم ہے، یعنی اسپاؤس کا سلیکشن ایمان کی بیسس پر ہونا چاہیے۔ شادی ایک اہم قدم اور زندگی بھر کی ذمہ داری ہے۔ عورت کو مال اور خوبصورتی سرکش بنا سکتی ہے، مغرور بنا سکتی ہے، دینداری نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والی عورت گھر آباد کرے گی۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ مشرک کسے کہتے ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، بت پرست، آئیڈل ورشپرز، جیسے ہندو، سکھ، بدھسٹ۔ وہ شرک سے نفرت نہیں کرتے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے اور اس میں مبتلا انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک سے شادی نہ کرو کیونکہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ مشرک سے شادی ایک غیر اخلاقی عمل اور کبیرہ گناہ ہے۔ نہ ایک مسلمان مرد مشرک عورت سے شادی کر سکتا ہے اور نہ ایک مسلمان عورت مشرک مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صرف ایک ہی کنڈیشن میں نکاح ہو سکتا ہے جبکہ وہ مشرک انسان ایمان لائے۔ شرط ہے کہ پہلے ایمان لائے اور پھر نکاح کرے۔ سورہ بقرہ کی آیت 256 سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کو شادی کے لیے یا کسی بھی ریزن کے لیے اسلام قبول کرنے فورس نہیں کیا جا سکتا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جب سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا تو انہوں نے منع کر دیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ وہ ایمان لائے اور پھر ان کا نکاح ہوا۔ ان کا ایمان لانا ہی ان کا مہر تھا۔ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہی ہو سکتا ہے، نہ مشرک سے، نہ اہل کتاب سے۔ اہل کتاب کا مطلب ہے کتاب والے لوگ، یعنی جن کو ہم سے پہلے آسمانی کتاب دی گئی تھی۔ وہ ہیں یہود اور نصارہ، جیوز اینڈ کرسچنز۔ مسلمان مرد کا نکاح اہل کتاب کی عورتوں سے جائز ہے، ان کے اسلام قبول کیے بغیر۔ امید ہے کہ وہ شاید ایمان لے آئیں۔ دونوں دینوں میں کئی کامن گراؤنڈز ہیں، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اہل کتاب اور مسلمانوں کے درمیان عقیدے کا فرق دیگر غیر مسلمانوں کے مقابلے کم اور ہلکا ہے۔ وہ بھی توحیدی مذاہب ہیں اور ابراہیمی عقائد کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ مسلمانوں اور ان دو مذاہب میں بنیادی فرق اللہ کے آخری رسول پر ایمان ہے۔ عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم نے کرسچن عورتوں سے شادی کی تھی اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک یہودیہ سے۔
یہ الاؤڈ تو ہے پر پسند نہیں کیا گیا ہے، کیونکہ آج ان کے دین میں رد و بدل ہو چکا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پسند نہیں کرتے تھے ایسے نکاح۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسی بہت شادیوں کو روکا، کیونکہ انہوں نے عراق اور شام میں اس سے ہونے والے کرپشنز دیکھے تھے۔ ایسے شادیوں کے نتیجے میں ہونے والے منفی نتائج کی وجہ سے انہیں پسند نہیں کیا گیا ہے۔ ان عورتوں کی مذہبی وابستگی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، جس سے اولاد کا جھکاؤ اس مذہب کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے۔ اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنے کے بھی شرائط ہیں، جیسے کہ وہ آسمانی مذہب کو ماننے والی ہو، صرف نام کی یہودی یا کرسچن نہ ہو، پاک دامن ہو، اسلام کی مخالف نہ ہو۔ ان سے نکاح کرنے کے اور شرائط ہیں کہ ان کا ولی مسلمان ہو اور شادی کے رسومات ان کے طور طریقوں سے نہ ہو، بلکہ نکاح مسلمانوں کی طرح ہو، مہر کی ادائیگی کے ساتھ۔ جہاں کفر میں انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے برابر مانتا ہے، ایتھیزم میں وہ اللہ کے وجود کو ہی ڈینائی کرتا ہے۔ اس کے عقائد زیادہ قابل مذمت ہے اور وہ کفر کے بڑے درجے پر ہے۔ اس کے ضد اور تکبر کی حد کا تصور انسانی فطرت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا شخص ہر مقدس حد پار کرے گا اور ہر گناہ میں پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مذہبی طور پر پابند لوگوں سے شادی کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایتھسٹ سے نکاح باطل ہے، انویلڈ ہے۔ ایک مسلمان جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس بنا پر شادی کرے کہ شاید اسے بعد میں ہدایت مل جائے گی۔ دوسرے فرقوں کے افراد سے شادی نہیں کی جا سکتی جسے علماء نے اسلام کے دائرے سے خارج قرار کیا ہو۔ ایسی شادیوں سے ہوتا یہ ہے کہ دین میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، توحید اور عقیدے کا بگاڑ ہوتا ہے، سوچ بدل جاتی ہے، پرسپیکٹیوز بدل جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق صحیح طرح سے ادا نہیں ہو سکتے، آگے کی جنریشن کی تربیت صحیح نہیں ہوتی، اسلام کے مطابق نہیں ہوتی۔ اگر کسی غیر مسلمان کے ساتھ محبت اور قربت کا ایسا قریبی رشتہ قائم ہو جائے تو یہ جذباتی طور پر مسلمان کو کفر کی طرف مائل کر سکتا ہے، یا پھر کفر اور شرک سے نفرت اس کے دل سے مٹا سکتا ہے، نتیجتاً یہ کفر کی طرف اور آخرکار جہنم کی آگ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان کا نان مسلم سپاؤس ہوگا تو وہ غسل نہیں کرے گا، حلال کھانے کو ترجیح نہیں دے گا، ساتھ نماز نہیں پڑھے گا۔ بین المذاہب شادیوں سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک مشرکہ اگر مسلمان خاندان میں آئے گی تو اکیلے نہیں آئے گی، اپنا کلچر، اپنے طور طریقے فیملی میں لے کر آئے گی۔ اگر ہم بات کریں کہ انٹرفیتھ میرجز کے وجوہات کیا ہیں تو کوئی بھی سب سے پہلے یہی بولے گا کہ انڈاؤٹیڈلی اس کا سب سے بڑا ریزن ہے انٹرنیٹ، موبائل فونز، میڈیا، ماڈرن ایجوکیشن۔ اس کے علاوہ ہمارے نوجوانوں کو علم نہیں اس بات کی گہرائی کا۔ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے، ہم نے کبھی انہیں بتایا ہی نہیں ہوگا۔ انٹرفیتھ شادیاں انڈیا میں اسپیشل میرج ایکٹ 1954 کے تحت ہوتی ہیں۔ اگر ہم سٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں کہ ایسی کتنی شادیاں ہر سال ہوتی ہیں تو وہ کافی الارمنگ ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے 61% شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت کو اللہ کے یہ احکام جاننا ضروری ہے۔ اپنی اولاد کو اس موضوع پر دینی نقطہ نظر سے ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وہ غلط سپاؤس کا انتخاب کرے یا اس سے پہلے کہ اس چیز کو وہ اوپن مائنڈڈلی ایکسیپٹ کرے۔ کمفرٹیبل نہ بھی ہو تب بھی یہ سب باتیں اپنے بچوں سے کرنا ضروری ہے۔ بالغ ہونے کے بعد ہی انہیں فیملی لائف کے احکام سے واقف کرانا ضروری ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں یہودی بھی تھے، مکسڈ سوسائٹی تھی، وہاں یہ ایڈریس کرنا ضروری تھا۔ ہم بھی مکسڈ کمیونٹیز میں رہتے ہیں، ہمیں بھی یہ سب احکام جاننا اور اپنے بچوں کو سکھانا ضروری ہے۔ ہماری بچیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ولی کے بنا نکاح ویلڈ ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ موویز میں انٹرفیتھ میرجز کو پروموٹ کیا جاتا ہے جو ہماری یوتھ کو قابل قبول لگتا ہے۔ سیلیبریٹیز کرتے ہیں تو انہیں برا نہیں لگتا۔
ہم اپنی کراہیت نہیں ظاہر کریں گے تو انہیں اس بات کی انٹینسٹی کا اندازہ کیسے ہوگا؟ یہ آیتیں ہم اپنے بچوں کو ایک بار بتا بھی دیں گے، لیکن میڈیا میں یہ چیزیں وہ بار بار دیکھیں گے۔ ریلیجس ٹالرنس ہونی چاہیے، لیکن اپنے خاندان، معاشرے، امت اور سب سے اوپر آخرت کو بگاڑے بغیر۔ اسلام میں شادی کی ہر چیز لاجیکل ہے، اللہ کے احکام صحیح ہے، غلط پرسپیکٹیوز نہیں رکھنے چاہیے۔ آج ماڈرنزم کے نام پر، براڈ مائنڈڈنس کے نام پر آنے والی نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے۔ فیملی سٹرکچرز تباہ ہو گئے ہیں۔ دین میں کمپرومائز کر کے ایک مڈ وے، ایک بیچ کا راستہ نکالا جاتا ہے جس سے دونوں ازواج اپنے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں 3 چیزیں دین کے مطابق ہوتی ہیں: پیدائش کے بعد کے رسومات، شادی کے رسومات اور میت کے ساتھ معاملات۔ مکسڈ میرجز سے ہونے والے بچوں کے کسٹمز کس کے مطابق ہوں گے؟ نان مسلم شخص اخلاق میں برے ہو یہ ضروری نہیں، وہ اچھے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کوئی حجت باقی نہیں رہ سکتی۔ مینوفیکچرر بہتر جانتا ہے کہ پروڈکٹ کی اسموتھ رننگ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہے۔ انسٹرکشنز فالو نہ کرنے پر پروڈکٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم ہمارے خالق کے احکام نہیں مانیں گے، ہماری دنیا اور آخرت ڈیمیج ہو جائے گی۔ ایمان لانے کا مطلب صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے تمام احکام کو دل سے ماننا اور قبول کرنا ہے۔ شادی زندگی کا حصہ ہے، اس ایک حصے کو برباد کر کے دنیا اور آخرت برباد کر لینے میں کوئی عقل مندی نہیں۔ اللہ کا نظام بگاڑیں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص محض اللہ کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کو ترک کرتا ہے، اللہ اسے اس سے بہتر چیز عطا کرتا ہے۔ اللہ ہماری اولاد اور ہماری نسلوں کو گمراہیوں سے، دنیا کے غلط ٹرینڈز اور رجحانات سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے خاندان کے تمام افراد کو توفیق دے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جان سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔